العالمین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام میرے سامنے عزیز شام سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو اور اس کے اندر موجود لوگوں میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جیسے کہ دنیا کے موسم بدلتے ہیں تو موسموں کے بدلنے کے ساتھ لوگوں کے گفتگو کے انداز اور موضوعات بھی بدلتے ہیں۔ بہار کا موسم آتا ہے تو موضوع کلام کا اور ہو جاتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے تو گفتگو کا انداز اور موضوع بدل جاتا ہے، سردی میں موضوع اور ہوتا ہے بندوں کی گفتگو کا، گرمی میں موضوع اور ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے موسموں کے بدلنے سے انسان کی زندگی کے اندر جو کلام کا انداز اور گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ بدلتا ہے۔ ایسے ہی جو اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی ایک دل کی دنیا کے الگ سے موسم ہوتے ہیں۔ جب وہ دل کی دنیا کے موسم بدلتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو بھی بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ موسم جو گزر رہا ہے یہ محرم شریف کا ہے اور محرم شریف کے اس خوبصورت روحانی اور ایمانی اور اسلامی اور وجدانی موسم کے موضوع کے تقاضے بھی جداگانہ ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا آج انتخاب کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھنا مناسب سمجھا ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے ان پاک باز لوگوں کا ذکر خیر فرمایا ہے جن پاک باز لوگوں کو اللہ کریم نے یہ شرف اور عظمت اور رفعت اور بلندی اور عروج اور کمال عطا فرمایا تھا کہ جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اسلام اور ایمان کی شمع کو روشن کیا، اس شمع ایمان و اسلام کے ارد گرد جو سب سے پہلے پروانہ وار آ کے قربان ہوئے اور جنہوں نے اس شمع اسلام اور دین کے ارد گرد آ کے طواف کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، وہ خوش نصیب کون لوگ تھے؟ ان میں سے جو 7ویں نمبر پر تھے ان کا ذکر خیر آج مقصود ہے۔ پہلے نمبر پہ ابو بکر اور پھر پہلے نمبر پہ خدیجۃ الکبریٰ، پھر پہلے نمبر پہ علی المرتضیٰ، پھر پہلے نمبر پہ حضرت زید۔ آپ کہیں گے کہ چاروں کے نام گنے سب کے ساتھ پہلے کا لفظ لگایا، سمجھ میں بات نہیں آتی؟ جو پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو دوسرا ہے وہ دوسرا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ اگر پہلے ہیں تو ابو بکر صدیق کو پہلے نہیں ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق پہلے ہیں تو حضرت زید کو پہلا نہیں ہونا چاہیے، حضرت زید پہلے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کو پہلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہی تو کمال ہے نگاہ مصطفیٰ کا۔ اس نگاہ مصطفیٰ نے سب کو ان چاروں کو پہلا عطا کی ہے۔ بھئی پہلے تو ایک ہے جو اس مسجد کے اندر پہلے 1 نمبر پہ آیا وہ پہلا، جو دوسرے نمبر پہ آیا وہ دوسرا۔ میں کہتا ہوں یہی تو کمال ہے، مسجد کے اندر پہلے آنے سے جو پہلے ہے وہی پہلے ہوگا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جو پہلے ہے اس اور جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے بھی دوسرے نمبر پر قرار دیا جائے۔ اب میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4 نام میں نے ذکر کیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بلند پایا خاتون ہے، بڑی عظمتوں کی حامل خاتون ہے، ساری نسل سادات اسی خاتون کے بدن اطہر سے آگے چلی ہے۔ جہاں بھی دنیا کے اندر آپ کو کوئی سید زیادہ نظر آئے گا اس کے اندر خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وجود اطہر کا خون پاک موجود ہوگا۔ ان کی اولاد کے بغیر کوئی سید ہے ہی نہیں۔
ان کی اولاد کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہے، سوائے ایک صاحبزادہ صاحب کے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم سرکار کریم کے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اولاد اللہ کریم نے محبوب پاک کو عطا کی ہے ان سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ دو شرف بڑے عظیم ہیں، ایک تو رسول کریم کا بستر عطا ہوا، دوسرا اس بستر کے نتیجے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کریم نے جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت عطا فرمائے۔ بہت بڑے اعزاز ہے یہ، کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ آج ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ان دو اعزازوں میں سے ایک اعزاز کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی جو اعزاز اللہ کریم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی پہلی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی پہلے ہیں، حضرت زید بھی پہلے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی پہلے ہیں۔ اب میں تقسیم کرنے لگا ہوں، خواتین میں سے پہل خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں آئی، جوان مردوں میں سے پہل ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، بچوں میں سے پہل حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی، اور غلاموں میں سے پہل حضرت زید کے حصے میں آئی۔ اس سے بہتر میں نہیں سمجھا سکتا۔ اب سارے پہلے ہیں کہ نہیں؟ ان پہلوں میں سے جو 7ویں نمبر پہ ہیں اس کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی کوئی لے نہ لے، منبر رسول پہ ابو بکر بھی لیا کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی لیا کرتے تھے، اور رسول کریم نے انہیں اپنا مؤذن قرار دیا۔ اب آگے وضاحت کی ضرورت ہے، صرف لفظ مؤذن کا ذکر میں نے کیا ہے تو آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھی ہیں، آپ کے ایمان کے اندر باہر آ گئی ہے، آپ کے دل کے اندر ایک رونق آ گئی ہے، آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان زیادہ روشنی پا گیا ہے۔ بھائی یہ کون ہے؟ رنگت کا تو کالا ہے، بظاہر رنگت کا کالا ہے، لیکن اس جتنا روشن دل شاید کوئی آپ کو ملے۔ رنگت کو نہیں دیکھتے، من کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن کو دیکھتے ہیں، نسل کو نہیں دیکھتے، عمل کو دیکھتے ہیں۔ نسلیں کیا تعلق رکھتی ہیں؟ اگر نسل پہ جاؤ گے، نسب پہ جاؤ گے تو ابو لہب اور ابو جہل کا کوئی نسب چھوٹا تھا؟ اب کیوں خاموشی ہو گئی ہے میرے بھائیو؟ ابو لہب کس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ نسب نام یہ کوئی شے نہیں ہے، اصل کردار ہے، اصل کردار ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کردار پیش کیا، نسل نہیں دیکھی جائے گی۔ میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک شعر ہے، میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ شعر بڑا ہی کسی نے محبت کے انداز میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت نہ ہو، سیرت جس کو کردار کہتے ہیں، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار حسن و خوبصورتی، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ، اور کاغذی رنگ کے پھول کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح انسان وہ انسان ہے جس کے اندر کردار ہو۔ اسی کردار نے تو امتیاز کرنا ہے، اسی کردار نے تو مومن اور کافر کے اندر فرق کرنا ہے۔ کردار اعلیٰ تو منبر پر بیٹھو، ہاں حبشے سے آنے والے ہو، کردار اعلیٰ تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کردار اعلیٰ تو مسجد نبوی کا محراب تمہارے لیے موجود ہے، اذان بھی کہو، اقامتیں بھی کہو، اذان اور اقامت اے بلال تم کہو گے، مصلی رسول پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے لوگوں کو امامت کرائیں گے۔ کردار اعلیٰ، اور اگر میرے دوستوں کردار اعلیٰ نہیں تو محمد پاک کے خاندان ہونے کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اسی کردار پہ ساری دار و مدار ہے۔ مسلمان کا کردار اعلیٰ، ذبوح حالی کے باوجود اعلیٰ،
کافر کا ساری دنیا کو سمیٹنے کے باوجود، ایٹم پاور ہونے کے باوجود، اپنے نظام معیشت کو اور اپنے نظام معاشرت کو خوبصورت بنانے کے باوجود، اسلام مسلمان کی نظر کے اندر کافر کا ماحول جچتا نہیں ہے۔ مومن کی نگاہ کے اندر وہ جھونپڑی جچے گی جس جھونپڑی کے اندر اللہ اللہ کیا جاتا ہے، جس جھونپڑی کے اندر ایسے افراد رہتے ہیں جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح بھی ان کی تسبیح کے اندر گزرتی ہے، شام بھی ان کی تسبیح کے اندر گزرتی ہے، ان کو چہرہ دھونے کے لیے صابن دستیاب نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا نور ان کے چہروں سے عیاں ہے، ان کے چہروں سے۔ ہاں، اور اگر کسی کو اللہ کریم نے بہت بڑا بنگلہ عطا کیا ہے، بڑی کوٹھی کے اندر رہتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی حضور سجدہ کرتا ہے، اسے مبارک ہے کہ تجھے اللہ نے مال و دولت عطا کیا۔ اس مال و دولت کو لینے کے بعد اللہ کریم نے تجھے اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنی رغبت، اپنی طرف رجوع، اپنی طرف انابت، اپنی طرف عبادت کرنے کا ذوق عطا کیا ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو اپنی بات عرض کرنے کے بعد اسی مسجد کے ساتھ جو میری بات متعلق ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہم مولوی لوگ ہیں، ہمارے دل میں کبھی نرمی پیدا ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے، بہت کم ہوتا ہے، ہم کالے حرف پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، لیکن اس مسجد میں، اس جگہ پہ جہاں جونس صاحب تشریف فرما ہے، ایک بہت بڑے صاحب ثروت دولت مند کو جمعہ کی نماز سے پہلے میں نے حالت سجدہ میں دیکھا، اور ان کے ہاتھ ایسے نہیں تھے، ایسے ان کے ہاتھ تھے جیسے منگتا اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ پھیلا کے، اور انہیں کوئی بڑی مشکل تھی، میں نے پوچھا نہیں ہے، ان کو اس حالت میں نے دیکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس بندے کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل سے بھی آنسو نکلے تھے کہ مولا کی تو کتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے اپنے حاجات پیش کرنے میں تیرے محتاج ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، سادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، وہ فرماتے ہیں وہ شاخ جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی حضور جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایک درخت آپ اپنے لان کے اندر اور دالان کے اندر لگاتے ہیں، اس کا نام ہے، آپ اپنی زبان کے اندر سرو کہتے ہیں، ویسے اس کا نام ہے سرو، سین را اور آگے واو ہے، سرو۔ وہ بالکل ایسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کبھی آج تک میں نے اس کے اوپر پھل اور پھول لگے ہوئے، بات ساری سمجھا گیا ہوں، اس کے اوپر کبھی پھل اور پھول لگے ہوئے، چھوٹا سا لیمن کا پودا آپ نے اپنے آنگن کے اندر لگایا، سال کے بعد اس کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بھئی اے سر تو کیوں نہیں جھکتا؟ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے پھل کی ضرورت نہیں، سمجھ آ گئی کہ جو اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، پھل پھول مالک اسی کی ذات میں لگاتا ہے۔ جی، جھکنے والوں کو پھل ملتا ہے، جو اکڑ کر رہنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنی مجلس سے نکال دیا جاتا ہے، جاؤ تم ہمارے کام کے نہیں ہو، تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ اور جو اللہ کے حضور ناز میں جھک جاتے ہیں وہ نوری ملائکہ بنتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس کے سامنے جھکنے کا کہا جا رہا ہے، وہ ہم سے اعلیٰ ہے یا ہم اس سے اعلیٰ ہیں، وہ اعلیٰ کے چکروں کے اندر نہیں رہتے، وہ دیکھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی ذات کس کے سامنے ہمیں جھکنے کے لیے حکم دے رہی ہے، ہم اسے نہیں دیکھیں گے، ہم حکم کو دیکھیں گے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، نہیں میں واقعہ کی طرف نہیں پڑھتا، میں اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بلال حبشی کا ذکر خیر، یہ جو ماہ مبارک جا رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہی 20 محرم الحرام کو حضرت بلال حبشی کا وصال پرملال ہوا۔ نہیں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ذکر خیر اس پورے ماہ مبارک کے اندر حضرت امام حسین کا کیا جاتا ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ امام حسین جان ایمان ہیں، محافظ ایمان ہیں، ایمان اور اسلام کے اس قصر رفیع کے نگہبان ہیں۔ میں اسلام نیاز پیش کرتا ہوں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، لیکن ہم نے 3 جمعے ان کا ذکر خیر کیا نا، 3 جمعۃ المبارک پر امام حسن امام حسین کا اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، غلامی کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج میں ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی کا۔ یہ 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور ان کے والد گرامی 7ویں نمبر پر مسلمان ہونا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے دوستو۔ کل تعداد رحمت کائنات کی خدمت عالیہ کے اندر جو ایک محتاط روایت کے اندر بیان کی گئی ہے مسلمان ہونے والوں کی، ان کی 1,24,000 ہے صحابہ کرام، اور 1,24,000 میں سے جس کا 7واں نمبر ہو،
پھر بھی میں اسے غلام کہوں؟ اس کی ذہنیت غلامانہ ہے، اس کے معاملات بچگانہ ہیں، اسے دنیا کی یہ ہوا کا کچھ پتہ نہیں کہ ہوا کس رخ جا رہی ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کا میں نے مشق بننا ہے، مجھے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جائے گا، اسے پتہ نہیں، اسے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ محمد عربی کا دامن تھام لیا تو یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جنت کی حوریں میرا استقبال کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور جنت میں محمد پاک کا قرب نصیب ہوگا۔ بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا حضرت بلال حبشی نے، غیر کے پاس رہ کے اللہ کا نام لینا اور زبان پر کلمہ حق جاری کرنا اور ظلم کی اور ستم کی چکی کے اندر پیش کر دی، اپنی زبان سے احد احد کا نغمہ الاپنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امیہ بن خلف ظلم میں ظلم کرتا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزر ہوا، کہا بلال کب تک اس ظلم کی چکی کے اندر پستا رہے گا؟ حضرت بلال نے کہا میں اب کیا کروں، میرے لیے دو ہی راستے ہیں، یا احد احد کہنا چھوڑ دوں، جو میں کر نہیں سکتا، اور اس کے بغیر میرا مالک مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق وہیں سے واپس پلٹے اور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور امیہ بن خلف کا ظلم اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں بلال کو اس سے خریدنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر یہ تمہاری خواہش تمہیں بڑی مبارک ہو، لیکن بلال کا خریدار تو تنہا نہیں، میں محمد کی بلال کا خریدار ہوں۔ بلال کو خریدنے میں محمد کو شامل رکھنا، اس جملے نے حضرت بلال حبشی کی زندگی کو اور ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے اعمال کو، ان کی محبت رسول کو، ان کی توحید کو چار چاند لگا دیے۔ بلال تیرا کیسا معاملہ ہے، تو غلام ہے کافر کا، لیکن تیرا خریدار آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، کیا خریدا رحمت کائنات نے؟ کالے رنگ کا غلام؟ فرمایا نہیں، تجھے نہیں پتا، اس میرے بلال نے 3 ان مساجد کے اندر جا کر اللہ کا نام بلند کرنا ہے، شاید تم اپنی زندگی کے اندر ان 3 مساجد کو دیکھ بھی نہ سکو، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک بیت المقدس۔ ان تینوں مقامات پر بلال حبشی نے اذان کہی، لیکن بات عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، شاید جو اہل علم بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہو، سب سے پہلا مؤذن حضرت بلال حبشی، لیکن سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی نے، یہ اس کان سے بات نہیں سننی، اس کان دل کے کان سے بات سننی ہے، سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی نے مکہ مکرمہ کے اندر نہیں کہی، مدینہ الرسول میں کہی ہے۔ شاید آپ حیران ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر تو اسلام قبول کیا ہے، 7ویں نمبر پر مسلمان ہیں، اور پھر ادھر اذان نہیں کہی؟ ہاں، عرض کر دیتا ہوں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں اذان کہنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ آپ کو دھیان ہے میری طرف کہ نہیں؟ اذان کی اجازت ملی ہے مدینہ پاک میں، تو جہاں اجازت ملنی تھی وہیں اذان کہنی تھی۔ نہیں، ہوں بھی 2-4 بندے سبحان اللہ کر کہہ دیتے میں خوش ہو جاؤں گا ذرا۔ عام طور پر بندے کے ذہن کے اندر یہ کام سیٹ ہوتا ہے کہ جی حضرت بلال حبشی نے تو سب سے پہلے اذان مکہ مکرمہ کے اندر کہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا اذان کی اجازت مدینہ طیبہ میں ملی، اور سب سے پہلے رسول کریم نے بلال حبشی کو بلایا اور کہا کہ اب اذان کی اجازت مل گئی ہے، بلال میں خود محمد الرسول اللہ تجھے اذان کہنے کا طریقہ اور طریقہ سکھاتا ہوں۔ کیا انداز ہوگا معلم کائنات کا، اور کیا انداز ہوگا اس تلمیذ رشید کا اور اس طالب علم کا کہ سامنے بلال حبشی بیٹھے ہیں، رسول کریم اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو نماز کی جمع کرنے کے لیے اے محمد بلال کو سکھا، وہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری اذان رسول کریم نے سکھائی۔ آج کل کے ہمارے پیر صاحبان اور علماء کسی کو اذان سکھاتے ہوئے شرماتے ہیں، بھائی یہ بھی کوئی شرم والی بات ہے؟ بھائی اذان سیکھنا سکھلانا یہ بھی کوئی شرم والی بات ہے؟ یہ تو رسول کریم کی سنت پاک ہے۔
اتنا بڑا عظیم رسول جس نے قرآن دیا، جس نے حدیث کا ذخیرہ دیا، وہ بھی اپنے طالب علم کو سامنے بٹھا کر اذان کا طریقہ سکھلا رہا ہے کہ یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یوں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ کسی سے بھی یہ سکھلایا جا سکتا تھا، لیکن کسی سے بھی یہ انداز اذان سکھلایا جا سکتا تھا، مگر اس لیے سکھلایا کہ جب ہم سکھلائیں گے بلال تو کہے گا، تاثیر جدا کا نہ ہوگی۔ تاثیر میں تو فرق پڑ جاتا ہے نا۔ آج بھی ہمارے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ مروج ہے اور بڑا خوبصورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس وقت بسم اللہ کراتے ہیں، پڑھنا پڑھانا سکھاتے ہیں، تو کسی اپنے شہر کے عالم دین بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں، بیٹے کو وہاں لے کے جاتے ہیں اور ان سے جو اللہ کا نیک کوئی بندہ ہوتا ہے اس سے بسم اللہ کرواتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ اور میں اب نام نہیں لیتا، اسی روڈ پہ ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، اس کوٹھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب ان کا بیٹا کچھ پڑھنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک عالم کے پاس لے کے گئے اور ان سے انہوں نے بسم اللہ کروائی۔ اس بڑی کوٹھی والوں کو بھی سلام ہے، اس لیے نہیں کہ کوٹھی بڑی ہے، اس لیے سلام ہے کہ سوچ بڑی ہے۔ کوٹھی بڑی کو کیا کرنا ہے، وہ تو فرعون اور حامان اور نمرود اور شداد کی بڑی کوٹھیاں تھیں، ان بڑی جیسی کوٹھی تو ہم نہیں نہ بنا سکتے۔ بڑی کوٹھی کے اندر رہ کر چھوٹی سوچ کو چھوڑنا اور اعلیٰ سوچ کا حامل ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو کس نے اذان سکھائی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت بلال حبشی نے یہ اذان یوں یاد کی کہ جب تک رحمت کائنات اس دھرتی پہ ظاہری طور پر تشریف فرما رہے، حضرت بلال حبشی اذانیں کہتے رہے اور جس وقت رحمت کائنات کا وصال پرملال ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر عرض کی کہ حضور میں اب اس شہر کے اندر نہیں رہنا چاہتا جہاں یار نظر نہ آئے، اجازت عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، تم مؤذن رسول ہو تو کسی مسجد کے اندر ہوگے اور یہ اذانیں کہوگے۔ عرض کی حضور اگر تو آپ نے مجھے خریدا تھا اپنے لیے تو پھر تو میں آپ کا پابند ہوں، اگر آپ نے مجھے خریدا تھا اللہ کی رضا کے لیے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اپنے لیے تو نہیں خریدا تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا، بس خواہش ہے کہ تم حضور کی طرح ہمیں اذان سناتے رہو۔ حضرت بلال حبشی کا پتہ ہے جواب کیا تھا؟ فرمایا حضور کی اذان میں کہا کرتا تھا حضور کو دیکھ کر۔ اور دوسری بات کہی کہ اذان کے اندر دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کا، ایک اللہ کے رسول کا۔ اللہ تو پہلے نظر نہیں آتا تھا، اللہ تو پہلے دکھائی نہیں دیتا تھا، اب جو دوسری ہستی جس کا اذان کے اندر ذکر ہے وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اب میں اذان کس کے لیے کہوں گا؟ میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو اللہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے فوراً بعد جب میں منتقل ہوتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ کی طرف تو محمد الرسول اللہ تو میرے سامنے ہوتے تھے، میں ان کا جلوہ دیکھ کر گواہی دیتا تھا کہ یہ محمد ہیں، میں بلال گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ ہستی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ بلال حبشی نے رخت سفر باندھا مدینہ طیبہ سے اور ملک شام میں آ کر سکونت اختیار کی، 6 ماہ تک واپس نہیں آئے۔ ہاں بے خبر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خبر کوئی نہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ماہ کے بعد بلال حبشی کو خواب میں اپنی زیارت سے شرف یاب فرمایا۔ اب بھی جو سبحان اللہ نہیں کہے گا میری اگلی میں کہوں گا بڑا شکوہ ہوگا۔ 6 ماہ کے بعد زیارت کروائی اور 6 ماہ کے بعد کیا جملہ ارشاد فرمایا خواب کے اندر؟ ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا، ما اللہ کا ان تزورنا، کیا اب بھی تو ہماری زیارت کے لیے مدینہ پاک نہیں آئے گا؟ ما هذه الجفوة یا بلال، یہ الفاظ سونے کے حروف کے ساتھ لکھ کر ہر مسجد کی پیشانی کے اوپر لکھنا چاہیے۔ یہ رسول کریم کا خواب نہیں، محمد پاک کی طرف سے جو خواب آتا ہے وہ میری اور تیری حقیقت سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ اس فقیر کا عقیدہ ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کے ساتھ غرض نہیں ہے، میں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے اور رسول رحمت کی بارگاہ ناز کے اندر حاصل ہونا ہے اور وہاں جا کر بلال حبشی کے محبت رسول کو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بطور شفاعت اور وسیلہ پیش کرنا ہے۔
ما هذه الجفة یا بلال ما اللہ کا انتظرنا، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تو ہماری ملاقات ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا؟ ہماری زیارت سے کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو قبر اطہر کے اندر تشریف فرما ہے، فرمایا دوسری حدیث پاک مت سمجھنا، رحمت کائنات نے فرمایا اور مت کہنا کہ میں رسول کریم کی قبر کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا جو بھی میرے مزار پر انوار پہ آئے وہ واپس جا کر یوں کہے کہ میں رسول کریم کے مزار پہ نہیں، میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ تیرے نزدیک پتہ نہیں وہ کیا ہوں گے، میرے نزدیک تو وہ سب کچھ ہیں۔ تیرے نزدیک تو پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس اور کیا مقام ہے، تو نے تو اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ بار اس کا اتنا ہی مقام تھا جتنا ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے، ایلچی کا ہوتا ہے، قاصد کا ہوتا ہے، ڈاک پہنچائی بس فارغ ہو گیا، ان کا مشن ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ان کا مشن تا قیامت ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، ان کا مشن جاری۔ بلال حبشی نے رخت صبر باندھا اور تیز ترین گھوڑے پہ سوار ہو کر مسجد نبوی کے قریب آ کر اترے اور گلی کے اندر گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ مجھے رسول کریم نے بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے، تم میں سے کسی نے دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا سوائے آنسوؤں کے تو سینہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے ساتھ لپٹ گئے اور خوب روئے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ مدینہ کے اندر کوہرام بپا ہو گیا کہ مسجد نبوی میں مؤذن رسول آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سب نے عرض کی کہ حضور آپ اذان کہیے، حتیٰ کہ عمر حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے عرض کی آپ اذان کہیے۔ فرمانے لگے مجھے معذور سمجھیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں جسے دیکھ کر اذان کہا کرتا تھا وہ ہستی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اب میں کس کے لیے اذانیں کہوں گا؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، بال بناؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، وہ شخص تو شہر ہی۔ اب میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، رحمت کائنات کا خوبصورت نبوت اور رسالت کا ماحول ہے، سارے لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد جمع ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اذان کہیے۔ کسی نے کان کے اندر کہا کہ یہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، جاؤ در زہرا پہ اور حسنین کریمین کے لاؤ۔ بلال کسی کی بات نہیں مانیں گے، خلیفہ وقت کی بات نہیں مانی تو لوگ گئے حضرت خاتون جنت کے دروازے پہ، در دولت پہ، اور یہ دروازہ کیسا دروازہ ہے، اسے میں دروازہ عفت کہوں تب ٹھیک ہے، اسے دروازہ طہارت کہوں تب ٹھیک ہے، اسے دروازہ علم کہوں تب ٹھیک ہے، اسے دروازہ ولایت کہوں تب ٹھیک ہے، اسے دروازہ محبت کہوں تب ٹھیک ہے۔ بس یہ وہ در ہے جس در سے ولایت کا فیض بھی ملتا ہے، نبوت کا فیض بھی ملتا ہے، خدا بھی ملتا ہے، خدائی بھی ملتی ہے۔ ایسا در دولت حسنین کریمین کو طلب کیا گیا، حضور آپ آگے بڑھیے اور بلال حبشی سے حکم دیجئے۔ حسنین کریمین نے ایک نے حضرت بلال حبشی کا دایاں ہاتھ پکڑا، ایک نے بایاں ہاتھ پکڑا، بلند جگہ پہ چڑھ کے کہا جس طرح ہمارے نانا کے سامنے نانا کی اذان کہا کرتے تھے، بلال آج ہمیں وہی اذان سناؤ۔ بلال حبشی نے اذان کہنا شروع کر دی لیکن اذان مکمل نہ ہو سکی، اللہ اکبر بھی کہہ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیا، لیکن جس وقت بلال حبشی پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، نوجوان کیا، عورتیں کیا، سب بلک بلک کر رونے لگی، لوگوں کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی گویا کہ خود رسول کریم تشریف لے آئے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچ کر بلال حبشی غش کھا کے گر گئے، اور آگے اذان پھر کسی اور نے مکمل کی۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے قلم اٹھایا اور خوبصورت کہا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ یہ شعر بھی علامہ اقبال کا کوئی خاص ہی بندہ سمجھے گا۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دیز نیاز سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا
بڑا پیارا شعر ہے، کبھی اس کی شرح آپ کو ملے تو ضرور اس کی پڑھیے گا۔ میں حضرت بلال حبشی کے بارے میں کچھ نہ عرض کر سکا، وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، بس ان کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں اور ان کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی بلال حبشی جیسا عشق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاک باز لوگوں کے صدقے میں ہماری بھی آخرت بہتر فرمائے۔